الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں پیارے بچوں، تذکرہ ہے ایک واقعہ جو اللہ کی شان اور اللہ کی مہربانی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے پر اس زمانے کے لوگوں کے لیے ایک قسم کا امتحانی پہلو بھی ہے. ایک قانون جو اس سے پہلے عرب میں نہیں تھا، جس کو وہ اپنے منہ بولا بیٹا بنا لیتے، بچہ بنا لیتے یا بیٹی بنا لیتے تو وہ سچ مچ ایسا ہی سمجھا جاتا تھا. جبکہ اللہ کے پاس یہ قانون ہے کہ ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ. تو جن کے آبا اور والدین کا نہیں جانتے ہو فاخوانکم فی الدین وموالیکم. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. اور یہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ اور گفٹ میں عنایت کی تھی. تو اس نسبت سے جب اسلام کی بات ہوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت نوازا، بہت آگے بات بڑھ گئی، تو یہ قانون اب اللہ رب العزت کو ختم فرما دینا تھا کہ اس قانون کے مطابق وہی بات ہوگی کہ ادعوہم لآبائہم. یہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں. وہ جو بیٹے کہہ دیتے ہو، ایک نسبت دے دیتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن اس حد تک اچھی بات ہے کہ آپ اس پر مہربانی کریں، لیکن وہ آپ کا وارث یا آپ اس کے وارث نہیں ہوں گے. حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں بیعت دیا، اور وہ بھی دور نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے حضرت زید کا عقد کیا، اور اتفاق سے بات آگے نہیں بڑھ سکی، وہ نوبت جدائی تک پہنچ گئی. اب اللہ کا حکم یہی تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو آپ اپنی زوجیت میں لے لیں حضرت زید کے بعد. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا فکر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کی بات تو ایسی ہے کہ وہ تو اس کو بہت بڑی بات بنا لیں گے، لیکن اللہ کا قانون تو اٹل تھا، اور اللہ کے قوانین کو آگے چل کر بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے بننا تھا. اس لیے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی زوجیت میں لے لی. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا اور آرزو یہی تھی کہ ان کی یہ ازدواجی زندگی بے خطر و خوف آگے بڑھتی رہے اور کامیابی سے ہمکنار رہے، لیکن بات نہیں بڑھ سکی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا کہ سنبھال کرو اپنے آپ کو، صبر کرو، حوصلہ کرو، آگے چل کر کوئی نہ کوئی آسانی پیدا ہوگی. اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ، اس شخص پر جس پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، کہ اسلام نصیب فرما دی تھی، آپ کی صحبت نصیب فرما دی تھی، آپ کی رفاقت نصیب فرما دی تھی. آپ ان سے فرما رہے تھے کہ امسک علیک زوجک، یہ بھی آپ کا احسان تھا اس پر، ایک اللہ کا احسان اور ایک آپ کا. اور آپ تقویٰ کا اس کو کہہ رہے تھے. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ کے دل میں ایک بات تھی جس کو آگے چل کر اللہ رب العزت کو ظاہر کرنا تھا. وہ جو بات آپ کے دل میں تھی وہ یہی تھی کہ جب ہر صورت میں حضرت زید ان کو طلاق دیں گے، جدا کر دیں گے، اور اللہ کا حکم بھی تو پھر یہی ہے کہ میں اس سے ازدواج کروں تو میں اس کو ازدواج کروں گا. لیکن آپ نے اس بات کو ظاہر نہیں فرما دی، اور قرآن نے اس کو اس کے یعنی آمد سے پہلے ظاہر فرما دیا.
وَتَخْشَ النَّاسِ، آپ کو اس حوالے پر لوگوں کی باتوں سے ایک قسم کے عزت نفس کے حوالے پر جو لوگ کہتے ہیں برا یعنی اندازہ ہوگا، تو آپ کو اس بات کا ڈر تھا، لیکن حق بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، جو چیز اللہ کے قوانین میں ہے اس پر عمل کی جائے، جو نہیں ہے اس سے دور رہا جائے، یہ ہے تقویٰ کا تقاضا۔ فرماتے ہیں فلما قضا زید منہا وطرا، جب زید رضی اللہ عنہ نے اس سے اپنے کام فارغ کر دیا، معاملہ ختم کر دی، زوجناکہا، میں نے تمہاری نکاح اس سے کرائی، یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی نکاح آسمانوں میں، اور اس نکاح کا پیغام اور عمل درآمد اور احکام سب یہی اسی ایک آیت میں موجود ہے۔ اور یہ سب کچھ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے کیا کہ لکھے لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کے اپنے منہ بولے بیٹوں کے حوالے پر کوئی حرج نہ ہو کہ بھئی جو منہ بولا بیٹا ہے وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے یا وہ بیوی اس سے فارغ ہو جاتی ہے کسی بھی صورت میں، اور ضرورت بھی پڑتی ہوگی کہ اس کو وہ آدمی اپنے زوجیت میں لے لے، مگر یہی بات لوگ کیا کہیں گے؟ اب لوگوں کو چھوڑو، اللہ کا جب یہ حکم ہے تو فاللہ احق ان تخشع۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب زید نے ان سے اپنا کام ختم کر دیا، زوجناکہا، ہم نے کہ ازدواج میں دے دی، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا کام تو ہو چکا ہے، وہ طے شدہ بات تھی، اس پر عمل درآمد اللہ اپنی مرضی کے مطابق کر لیتا ہے، اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنی مرضی کے مطابق اس پر بھی عمل درآمد